اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں عمرہ کی سعادت نصیب ہوئی۔ اس مبارک سفر کے دوران روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ ایک روح پرور لمحہ جب دل کی دھڑکنیں تھم سی گئیں اور آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے، روضہ اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب جا کر دل کو جو سکون ملا وہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ لمحے صرف نصیب والوں کو ملتے ہیں۔ دعا ہے کہ ہر مسلمان کو یہ سعادت نصیب ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ السلام علیکم دوستو، یہ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ یہ سال 2025 میرے لیے بے حد بابرکت اور خوشیوں کا سال ثابت ہوا۔ اس سال کے آغاز میں ہم لوگ عمرہ پر گئے اور پھر ان 6 ماہ کے دوران اللہ تعالیٰ نے مجھے دوسری بار عمرے کی سعادت نصیب کی۔ ان 6 ماہ کے دوران دوبارہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی حاضری، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے اپنے گھر بلا لیتا ہے۔ یہ میرے لیے اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے کہ صرف 6 ماہ کے اندر دوبارہ عمرے کی سعادت نصیب ہوئی۔ وہ لمحہ جب میں نے دوبارہ مسجد الحرام کے صحن میں قدم رکھا، خانہ کعبہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور باوجود شدید گرمی کے حرم کی ٹھنڈی فضاؤں میں سانس لی، دل شکر کے جذبات سے لبریز ہو گیا۔ دوستوں، مکہ مکرمہ جانے کی ایئرپورٹ سے ہوٹل اور کعبہ شریف کی زیارت اور صفا مروہ کی ویڈیو اس سے پہلے آپ سے شیئر کر چکی ہوں۔ ہم لوگ محرم کی آخری تاریخوں میں مکہ مکرمہ گئے۔ خیال تھا کہ زیادہ رش نہ ہوگا اور اس گرمی میں خوب خانہ کعبہ کی دیواروں کو ہاتھ لگائیں گے، چومیں گے، حجر اسود کو بوسہ دینے کا موقع بھی ملے گا۔ مگر یہاں تو سب الٹ ہو کر رہ گیا۔ یہاں رش اس قدر تھا کہ اتنا رش کبھی بھی محرم اور سفر کے مہینے میں دیکھنے کو نہ ملا تھا۔ اتنی گرمی اور اس قدر رش۔ ہم نے سخت دھوپ اور دوپہر کے وقت بھی طواف کا ارادہ کیا، مگر تب بھی ہمیں خانہ کعبہ کا طواف پیک ہی ملا۔ لوگوں کا جذبہ اور جوش اور اپنے رب تعالیٰ سے محبت اتنی دھوپ اور گرمی میں بھی کم نہ تھی۔ سب گرمی اور دھوپ کو بھلا کر بس اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کرنے میں مشغول تھے، اور مجھے وہ وقت یاد آ رہا تھا جب ہم سب لوگ عرفات کے میدان میں بھوکے پیاسے تیز دھوپ میں اپنے رب کے سامنے جزا اور سزا کے لیے موجود ہوں گے۔ خداوند کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور اگلے جہان میں ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ دوستو، یہاں میں آپ کو تھوڑا بہت گائیڈ ضرور کروں گی۔ آپ لوگ ایئرپورٹ سے، یعنی کہ اگر جدہ ایئرپورٹ پر، پرانے ایئرپورٹ پر اتریں تو وہاں صرف آپ کو 2-3 ہی ایسی ٹیکسیاں ملیں گی جو آپ سے منہ مانگے پیسے لیں گی۔ یعنی کہ وہاں کی 2-3 قسم کی ٹیکسیوں نے ہی ٹھیکہ لے رکھا ہے اور وہ منہ مانگی رقم لوگوں سے وصول کرتے ہیں۔ آپ بارگیننگ کر کے کوئی بھی ٹیکسی لے لیں۔ ٹیکسی کا کرایہ 200 ریال سے 250 ریال ہونا چاہیے، ورنہ منہ کھول کر اجنبی جان کر وہ آپ سے 500 یا 400 ریال سے شروع ہوں گے۔ اس کے بعد آپ اپنے ہوٹل جائیں۔ اگر آپ کا ہوٹل مکہ میں کلاک ٹاور کے اندر ہے تو ٹیکسی والے آپ کو باہر ہی اتار کر بھاگ جائیں گے، کیونکہ آگے ان کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی، ان کو پرمٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور وہاں پولیس کھڑی ہوئی ان کو اندر جانے نہیں دیتی۔
آپ فٹ پاتھ پر اتر گئے تو گھبرائیے نہیں، اپنا سامان وہیں رہنے دیں اور آپ میں سے کوئی فرد اندر کی طرف جائے، ہوٹل کا نام بتائے، فوراً ان کے لوگ آپ کا سامان ٹرالی میں رکھ کر آپ کو ہوٹل کے اندر لے جائیں گے۔ روم ملنے کے بعد فریش ہو کر آپ عمرہ کے لیے چلے جائیں۔ طواف اور صفا مروہ کے بعد آپ اپنے بال کاٹیں، یعنی کہ حلق اور تقصیر کے بعد آپ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جائیں گے۔ تو دوستو آئیے آپ کو مکہ مکرمہ کی بہترین جگہوں کا تعارف کرواتے ہیں۔ یہاں یوں تو مکہ مکرمہ بذات خود بے حد مبارک جگہ ہے، مگر یہاں خانہ کعبہ کا ہونا اور اس کا طواف، اذان، نماز اور فجر اور مغرب کے وقت کی روشنی ایسے حسین مناظر پیش کرتے ہیں کہ جو بیان سے قاصر ہے۔ اللہ کا گھر دیکھنا تو سب سے عظیم عبادت اور سب سے بڑی سعادت ہے۔ اس جگہ مقام ابراہیم کو دیکھنا، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں طواف کے بعد نماز پڑھی جاتی ہے، آپ شکرانے کے نفل پڑھتے ہیں۔ اس جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات محفوظ ہیں۔ زائرین یہاں دعا اور نفل ادا کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی روحانی مقام ہے۔ صفا اور مروہ یعنی کہ صحیح والے مقام کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ یہ ایسے روحانی مناظر پیش کرتے ہیں کہ بیان سے قاصر ہیں۔ ہر طرف سے آپ کے کانوں میں رب تعالی کی ثنا کی آواز گونجتی محسوس ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں جبل نور یعنی کہ غار حرا، وہ پہاڑ جہاں ہمارے آقا و مولا سرور کائنات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ یہاں بھی 2 رکعت نماز ادا کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ پہاڑی راستہ چڑھنے والوں اور فجر کے وقت کے مناظر بہت خوبصورت اور پر نور ہوتے ہیں۔ بہت خوبصورت اور پر نور ہوتے ہیں۔ یہاں غار ثور بھی موجود ہے کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر کے ساتھ چھپے تھے اور مکڑی نے اس جگہ جالا بنایا تھا۔ اس کی چڑھائی بے حد مشکل ہے۔ یہاں بھی 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کا ثواب ہے۔ مسجد جن بھی مکہ مکرمہ میں موجود ہے، جہاں جنات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سنا اور ایمان لائے۔ یہاں بھی نفل پڑھنے کا ثواب ہے۔ میدان عرفات وہ میدان ہے کہ جہاں حشر کے روز ہم سب اکٹھے کیے جائیں گے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ہماری ارواح سے عہد لیا تھا اور پھر اسی جگہ حشر کے روز ہمیں جزا اور سزا کے لیے اکٹھا کیا جائے گا اور ہمارے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ تو دوستو آئیے ایک بار ہم اپنے گناہوں کی اپنے رب تعالیٰ سے معافی مانگ لیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوستو یہاں قابل ذکر مسجد عائشہ بھی ہے، جہاں جا کر لوگ نفل عمرہ کے لیے احرام باندھتے ہیں اور نئے عمرہ کی نیت کرتے ہیں۔ دوستو آپ جس بھی مسجد میں جائیں وہاں سب سے پہلے تحیۃ المسجد کے نفل ضرور ادا کریں۔ حرم میں داخل ہوں تو بھی 2 رکعت نماز نفل
ویگنیں بھی لانا اور لے جانا کرتی ہیں، اور وہ بھی صرف 5 ریال میں، اور اگر آپ ٹیکسی لیں تو اجنبی جان کر آپ سے 100 ریال مانگیں گے، مگر آپ 20 یا 25 میں ہی جائیں، اور پھر جب انہیں معلوم ہوگا کہ آپ سب جانتے ہیں اور آپ کو الو بنانا ناممکن ہے تو 25 یا 20 ریال میں آپ کو لے جائیں گے۔ اسی طرح آپ کبھی بھی ہوٹل کی ریسیپشن سے ٹیکسی نہ منگوائیں۔ باہر نکلیں گے ٹیکسی ملے گی، اس سے بارگیننگ کر کے آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ حرم سے ریلوے اسٹیشن بھی 30 ریال میں ٹیکسی مل جائے گی، ویسے مانگیں گے آپ سے 80 یا 100 ریال۔ اسی طرح مدینہ پہنچ کر بھی حرم جانے کے لیے ریلوے اسٹیشن سے 30 ریال میں جانا اور آنا کریں۔ دوستوں، میں یہ سب کچھ آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ جب آپ اجنبی ہیں تو جہاں بھی آپ جائیں گے تو آپ سے بہت زیادہ کرایہ مانگیں گے۔ تو آپ لوگوں کو اگر معلوم ہوگا کہ یہاں سے فلاں جگہ جانے کا اتنا کرایہ ہونا چاہیے تو آپ پھر اس حساب سے ان لوگوں کے ساتھ بارگیننگ کر سکتے ہیں۔ تو دوستوں، اسی طرح مدینہ منورہ میں بھی آپ جہاں بھی جائیں گے تو آپ ٹیکسی کروائیں، تو ٹیکسی والے سے بارگیننگ کر کے آپ آنا جانا کر سکتے ہیں۔ وہاں بھی بہت سی ایسی جگہ ہیں، مسجد قباء ہو گئی، اور بھی بہت سی ایسی جگہ ہیں کہ جہاں آپ جائیں گے تو آپ ٹیکسی کروائیں، اور سب جگہوں کے لیے بھی ٹیکسی کروائیں تو 30 ریال میں یا 40 ریال میں آپ کو وہ ٹیکسی سب جگہوں کی زیارت کروا دے گی۔ اور اگر آپ اپنے ہوٹل سے باہر نکلے، حرم کے قریب گاڑیاں اس ٹائپ کی چلتی ہیں جو آپ کو ہر جگہ لے جا کر اور بہت سستے میں آپ لوگوں کو زیارات کروا سکتے ہیں۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو دوستو، ابھی تو میرا یہ سلسلہ جاری ہے، کیونکہ ہم لوگ وادی جن بھی گئے تھے اور بہت سی ایسی جگہوں پر گئے تھے کہ جن کی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو تب تک کے لیے اجازت۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
چلیں بس سیو کر کے اس کو بھیج دیں.